نے 8 سالہ درس نظامی پڑھی، عربی پر عبور حاصل کیا اور اسے سیدہ کی بارگاہ میں لفظ استعمال کرنا ہی نہیں آیا تو میں اسے عالم کیسے کہوں گا؟ جو میری بات سمجھ رہا ہے غور کریں۔ عربی کی عبارات کو بڑے وسیع فصیح و بلیغ انداز میں پڑھنے والے کو عالم نہیں کہتے، در مصطفیٰ پہ سر جھکا دینے والے کو عالم کہتے ہیں۔ وہ عالم، ہم اسے عالم مانتے ہیں کہ جس کے سینے میں اہل بیت کی محبت ہے، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا عشق چھپا ہوا ہے، وہ عالم۔ مجھے یاد آیا کہ قرآن ہزاروں لاکھوں مسلمان پڑھ رہے ہیں، لیکن جنہوں نے اسے جمع کیا ہے، جنہوں نے اس کا اہتمام کیا کہ اسے پڑھا جائے، تو میں سمجھتا ہوں جتنے بھی قرآن کی قاری ہیں سب کا ثواب ملا کر عثمان غنی کو نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے اہتمام قرآن کیا، انہوں نے اہتمام قرآن کیا۔ جس نے اہتمام بزم کیا تو کوئی بھی نعت نہ پڑھے، اکاؤنٹ میں جو ہے وہ عمیر حسینی بھائی کی جمع ہو، یہ ایک عمل کی صورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے یہاں پر پوسٹر لگا ہوا دیکھا، حضرت سید بابا کمال شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اس کے حوالے سے ہی محفل کا انعقاد ہوا ہے، چند باتیں کر لیتے ہیں، اس کے بعد خبر جس طرح ان کو محفل سجانے میں لطف آتا ہے، پڑھنے میں اتنا نہیں آتا۔ آپ یقین مانیں کہ لوگ مجھے خطاب کی دعوت دیتے ہیں، لیکن جب میں نعت خوانی کو سننا شروع کرتا ہوں تو خطاب کرنا بھول جاتا ہوں۔ بھول جانے سے مراد یہ نہیں کہ میرے پاس لفظ ختم ہو جاتے ہیں یا حافظہ چلا جاتا ہے، مطلب وہ ایک رنگ ہے۔ کتاب کرنا عالم ہوش ہے اور ثنا خوانی سننا حالت مدہوشی ہے۔ ایک منزل سے دوسری منزل کا سفر بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ایک منزل سے دوسری منزل کا سفر بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ جھپٹ کر پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ اقبال نے کہا نا، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، لیکن جو ادھر ڈوبے وہ پھر کہاں نکلے؟ اقبال نے تو کہہ دیا، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ یہ لفظوں کی دنیا ہے، بیان جو ہے لفظوں کی دنیا ہے، اور نعت خوانی سننا یا کلام سننا یہ سرور کی دنیا ہے۔ ہوش میں اور مدہوشی میں بہت ڈسٹینس ہے، بہت ڈسٹینس ہے، بیٹوین بوتھ سائڈ، دونوں طرف بہت فاصلہ ہے۔ جو اس رنگ میں چلا جاتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ رنگ ہے۔ باہر بات اس کی ہو رہی، تو ہم سنیوں کی عادت ہے کہ بات اس کی ہو، چہلم کی ہو، سویم کی ہو، شروع مصطفیٰ کی ذکر سے ہوتی ہے۔ معاشرے میں ایسی وبا بھی پھیلی ہوئی ہے، کرونا سے پہلے آئی ہے، شاید لوگوں کو اس طرف دھیان دیا ہو۔ وہ وبا یہ ہے کہ لوگ نبی کریم علیہ السلام کی عظمت و شان کو ایک عام انسان سے ملانے کی کوشش کرتے رہے۔ ایسے لوگ ملیں گے معاشرے میں آپ کو۔ میں اکثر ایسے اسٹوڈنٹ سے ملتا رہتا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم جسٹ لائک انسان تھے، تو معاذ اللہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ جیسے ہم ایک انسان ہیں ایسے ایک انسان ہیں۔ اس طرح کی باتیں بھی لوگ گفتگو کے دوران کر لیتے ہیں۔ ہمیں آج یہ سمجھنا ہوگا کہ عظمت مصطفیٰ کیا ہے۔ لوگ معرفت کی بات کرتے ہیں کہ یار یہ معرفت کی بات ہے، میں آپ کو بتاؤں، اولیاء کی پہچان مصطفیٰ کی پہچان اور مصطفیٰ کی پہچان خدا کی پہچان۔ جسے اولیاء کی معرفت ملی اسے مصطفیٰ کی پہچان میں سے حصہ ملا، اور جسے آقا علیہ السلام کی معرفت ملی اسے خدا کی معرفت۔ اسے ولی اللہ کہتے ہیں جو مصطفیٰ کی شان کو اعلیٰ سے اعلیٰ بیان کرتے ہیں۔ ولی اللہ کرامت دکھانے والے کو نہیں کہتے، اس کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ اپنے آقا کی شان بیان کرتا ہے، حضور کی شان بیان کرتا ہے۔ اولیاء کا ذکر ہے، اولیاء کی محفل ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی، اب تو یہ کہ کوئی ہم سے یہ کہے کہ یہ اللہ والے زندہ ہیں
اعلیٰ حضرت نے تو بڑے ایک آگے جواب دیا ہے کہ تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ قرآن نے دو لوگوں کی موت کا ذکر کیا ہے۔ مختصر سی بات ہے، بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول بیان کرنے سے پہلے میں نے چاہا کہ آپ کو بتا دوں۔ عموماً لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مزار والے کیا دیتے ہیں، ان کے بعد جانے سے کیا ہوتا ہے، قبروں پہ جانے سے کیا ہوتا ہے، عرس منانے سے کیا ہوتا ہے، یہ مر گئے ہیں معاذ اللہ، یہ ختم ہو گئے ہیں، اب یہ کچھ نہیں دے سکتے۔ تو آج میں نے یہ بتانا ہے آپ کو کہ جو کفن پہن لے وہ نہیں مر جاتا۔ کیا کہا میں نے؟ جو کفن پہن لے وہ نہیں مر جاتا، جو کفر پہن لے وہ مر جاتا۔ کفن پہننے والے زندہ ہوتے ہیں، ہر کفن پہننے والے کو موت نہیں آتی۔ اللہ نے قرآن میں دو موتوں کا ذکر کیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے عام آدمی کی بات کی، تم کیا سمجھتے ہو ہم نے تم میں موت اور زندگی کو ایسے پیدا کیا کہ بس تمہیں چھوٹ دیتی ہے، زندگی میں جو چاہو کرو، تمہیں مرنا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں موت دی، زندگی دی اس لیے تاکہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے، ہماری کون زیادہ فرما برداری کرنے والا ہے۔ یعنی موت حساب کا دروازہ ہے، ہم حساب لیں گے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے، ہم کیا کریں گے؟ حساب لیں گے۔ اس سے عام لوگ، عام یہ عام لوگ۔ اب ایک وہ لوگ ہیں جو جنگ بدر میں کسی کی گردن تن سے جدا ہوئی ہے، کسی کا بازو کٹا ہوا ہے، کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، اور بدر کے میدان میں مٹی اڑ رہی ہے، ریت اڑ رہی ہے، اور کچھ لاشیں کفار کے ہیں جو سامنے پڑے ہوئے، ان کے بھی لاشیں بکھرے ہوئے۔ ادھر مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور کچھ لاشیں مسلمانوں کے شہداء کے وہ زمین کے اوپر پڑے ہوئے۔ اب دیکھیے گا یہ جو عرب کے بت پرست ہیں، یہ مردے جلاتے نہیں تھے، ہندوستان میں جلائے جاتے ہیں، یہ بھی دفناتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ دفناتے تھے۔ یہ مردوں کو نہیں جلاتے تھے۔ بت پرستوں کی کئی قسمیں، کچھ تدفین کرتے ہیں، دفناتے ہیں، اور کچھ جلا دیتے ہیں۔ عرب کے جو بت پرست تھے وہ مردوں کو دفن کرتے ہیں جیسے مسلمان دفن کرتے ہیں۔ اب معاملہ کیا بنا کہ جب میدان کے اندر ایک طرف کفار ہیں، ان کے لاشیں پڑے ہوئے، اب بے حس و حرکت تو وہ بھی ہیں، اور ایک طرف اصحاب رسول ہیں جن میں سے کچھ اپنی ظاہری حیات کے ساتھ کچھ شہید ہوئی، خاک اڑ رہی ہے، کفار کے مردوں پر بھی جا رہی ہے اور مسلمانوں کی شہداء پر بھی جا رہی ہے۔ اب آنکھ کیا دیکھیں گی کہ دونوں طرف موت ہے، دونوں طرف موت ہے۔ جیسے یہ بات لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ مر گئے، ختم ہو گئے۔ میں بتانے چاہ رہا ہوں آپ کو قرآن سے کہ موت کے آ جانے سے ختم نہیں ہوتا بندہ، موت کے آ جانے سے ختم نہیں ہوتا۔ موت کسی کے لیے ہلاکت ہوتی ہے، کسی کے لیے شرافت ہوتی ہے۔ ایک پردہ ڈال دیا جاتا ہے، ایک حجاب ڈال دیا جاتا ہے۔ اب دو گروہ کی لاشیں ایک میدان میں، بدر کا میدان کیا ہے، شہداء کی لاشیں، کسی کا سر تن سے جدا ہے، بازو کٹا ہوا ہے، اور بے حس و حرکت پڑے پڑے۔ اب لوگ کہتے ہیں جناب علی یہ اپنے اوپر سے مکھی کو نہیں اڑا سکتے، تم انہیں زندہ کہتے ہو، یہ اپنے کفن کو نہیں وہ کر سکتے، تم انہیں زندہ کہتے ہو، ارے یہ اپنا غسل خود نہیں لے سکتے، تم انہیں زندہ کہتے ہو، ارے یہ اٹھ کے کہیں جا نہیں سکتے، تم انہیں زندہ کہتے ہو۔ ہم نے کہا تم بہت بڑے بے وقوف ہو، ہم نہیں کہتے، خدا ہی نہیں زندہ کہتا۔ ہم اللہ کی بات نہیں مانتے، اللہ کی بات اس کی بات مانتے ہیں۔ اللہ نے بیان کیا عام آدمی کا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے تم میں موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے، اور تمہیں لوٹ کے رب کی طرف کرنا، یعنی ہمارے پاس آؤ تو ہم پوچھ لیں گے تم کیا کر گیا۔ یہ عام آدمی سے گفتگو ہے۔ اب جب رسول کے اصحاب، رسول سے عشق کرنے والے، رسول پر اپنی جان دینے والے، رسول کے لیے زندگی قربان کرنے والے، جب بات ان کی آئی جسم سے دھڑ ان کے بھی جدا
جدا تھا، سر ان کے بھی جدا تھا، بازو ان کا بھی جدا تھا، لاشا ان کا بھی زمین پر پڑا تھا۔ ایک کافر کھڑا ہوا کہنے لگا مکے کی آبادی اس وقت 10 لاکھ تھی، کتنی تھی؟ اور سے بولو بھائی کتنی تھی؟ 10 لاکھ میں سے اگر ہزاروں کافر مر گئے کیا ہوا؟ تم تو تھے 313 اور تم 313 میں بھی تمہارے نبی نے اتنے شہید کروا دیے، اتنے بندے مروا دیے معاذ اللہ، کیا ملا؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ مسلمانوں کے اتنے بندے مر گئے، جبریل آسمان سے تشریف لے آئے، اللہ نے پیغام بھیج دیا، کیا کہا اس مقرر نے؟ کیا کہا اس کافر مقرر نے؟ اس نے کہا کہ بندے مر گئے، اللہ فرماتا وَمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ ارے جو تمہارا ساتھ دے مر جائے وہ مر جاتا ہے، جو مصطفیٰ کا ساتھ دے اسے مردہ گمان بھی نہ کرو، وہ زندہ ہے۔ کسے کہہ رہا ہے خدا؟ انہیں کہہ رہا ہے جو جسم جن کے بکھرے ہوئے افکار۔ اللہ نے فلسفہ موت و حیات بیان کیا، قرآن ہمارا بتاتا ہے کہ موت روح کے نکل جانے کو نہیں کہتے، موت مصطفیٰ کی محبت کے نکل جانے کو۔ یہ فاقہ کا جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، ارے اس کے بدن سے روح محمد نکال، یہی تو ان کا ایجنڈا ہے۔ ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ جناب آج یہ دیکھتے ہیں 4 ہاتھ پڑی جاتی ہیں، 20 نعتیں پڑی جاتی ہیں، پتہ ہے کتنی ہم پڑی جاتی ہے؟ 4 نعت کتنی پڑی جاتی ہے؟ 20۔ اب سننے والے کو ایسا لگے گا جیسے مصطفیٰ کی تعریف زیادہ کی جا رہی ہے اور خدا کی تعریف کم کی جا رہی ہے، ایسے ہی بنے گا نا ماحول۔ لیکن میں ماحول کو بدل رہا ہوں، اب واجب ہے آپ کے اوپر سبحان اللہ کہنا، کیونکہ میں آپ کے عقیدے کو مضبوط کر رہا ہوں۔ سوال کسی اور کا ہے، کر میں اپنے من سے رہا ہوں، سوال کسی اور کا ہے، کر ایک سنی رہا ہے، جواب بھی ایک سنی دے رہا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے نا، ہم نے 20 نعتیں سنی ہیں تو ہم بتائیں گے کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں جو خدا کی گستاخی کرے۔ کبھی سنا ہے گستاخی خدا؟ عیسائیوں نے خدا کی گستاخی کر دی؟ کبھی سنا یہودیوں نے خدا کی گستاخی کر دی؟ نہیں سنے۔ کبھی ہندوؤں نے خدا کی گستاخی کر دی؟ نہیں۔ جتنے حملے ہوتے ہیں توحید پر نہیں ہوتے، رسالت پر۔ جتنے حملے ہوتے ہیں اس پر ہوتے ہیں، یاد کرو بچوں، کس پر ہوتے ہیں؟ رسالت پر ہوتے ہیں۔ تو جس دروازے پر حملہ زیادہ ہوتا ہے اسی دروازے کو مضبوط کرو، مضبوط کرو۔ اگر حملے توحید پر ہوتے تو ہم توحید زیادہ بیان کرتے، حملہ رسالت پر ہو رہا ہے اس لیے کوئی غازی علم دین بنا ہوا ہے، کوئی محتاج قادری۔ حملہ جہاں یاد رکھیں، ہر دعوے کی ایک دلیل ہوتی ہے، ہر دعوے کی ایک دلیل ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب وہ کیسا ہے نہیں پتا، کہاں ہے؟ ہر جگہ، چھو نہیں سکتے، کوئی دیکھنا چاہے دکھا نہیں سکتے۔ اب مسلمان کا دعویٰ کیا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ ان کے 360 فٹ تھے جو کفار نے خانہ کعبہ کے اوپر ٹانگ رکھے تھے۔ مسلمانوں نے کہا کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیسا ہے؟ کتنا ہے؟ بہت بڑا۔ کہاں ہے؟ ہر جگہ۔ کیسا ہے؟ نور ہے۔ کیسا نور ہے؟ بیان نہیں ہو سکتا۔ اب جب لوگوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور وہ اللہ کیسا ہے؟ یہ ہمارا دعویٰ ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ کیا ہے؟ ہمارا مسلمانوں کا دعویٰ ہے۔ اب وہ کیسا ہے، کہاں ہے، یہ مصطفیٰ جانتا ہے۔ تو دعوے کی دلیل کیا ہے؟ مصطفیٰ۔ یاد رکھیں جب کسی دعوے کو مضبوط کرنا ہوتا ہے تو دلیل پر دلائل جمع کرنے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس گھر میں ہم بیٹھے ہیں، مثال دے رہا ہوں، سپوز دیٹ ہم گھر میں بیٹھے ہیں،
یہ جس کا بھی گھر کوئی شخص دعویٰ کرتے ہیں گھر میرا ہے تو اس کی دلیل چاہیے. کہیں بھائی ڈاکومنٹس دلیل اگر دلیل نہیں ہوگی تو اس کا دعویٰ جھوٹا ہو جائے گا اور جو دلیل لے آئے گا اس کا دعویٰ سچا ہو جائے گا. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. نہ میں نے دیکھا نہ تم نے دیکھا. وہ کہاں ہے کیسا ہے یہ ساری بات مصطفیٰ جانتے ہیں. ساری بات کون جانتا ہے؟ مصطفیٰ جانتے ہیں. اور اللہ کے ایک ہونے کی دلیل مصطفیٰ ہے. اگر توحید کو بچانا ہے تو دلیل کو مضبوط کرنا. اگر دلیل کے دروازے کو کمزور کر دیں گے دلیل کی طرف سے ذہن ہٹا لیں گے تو لا الہ الا اللہ بھی کمزور ہو جائے گا. اور لا الہ الا اللہ کو مضبوط کرنا ہے تو پھر محمد رسول اللہ جو آقا علیہ السلام کی تعظیم ہے توصیف ہے عظمت ہے اس کو زیادہ سے زیادہ بیان کرنا ہوگا تب ہمارا دعویٰ مضبوط ہو. بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی دعوے کو مضبوط کرنے کے لیے قول ارشاد فرمایا. اس قول کے بعد میری گفتگو ختم ہو جائے. صلاۃ والسلام بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کے بزرگ ہیں. ان کو سید الطائفہ کہا جاتا ہے. ان کے مرید ہیں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ. اپنے شیخ سے پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ بتائیے کہ حضور علیہ السلام کا مقام کیا ہے؟ تو شیخ جواب دیتے ہیں کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں حضور کے مقام کو جاننے کے لیے دعا کی تو اللہ نے جواب دیا کہ بایزید تم مقام مصطفیٰ کو نہیں دیکھ سکتے. انہیں کہ یا رب العالمین جتنا میرا ظرف ہو اتنا دکھا دیا. اللہ نے فرمایا کہ میں سوئی کی ناخی کے برابر تم پر مقام مصطفیٰ کو کھول رہا ہوں. سوئی کے ناخی کے برابر. تو جنید بغدادی کہتے ہیں کہ یا حضرت پھر آپ کو کیا بات سمجھ آئی؟ تو کہتے ہیں جو بات مجھے سمجھ آئی وہ اپنے دل میں سنبھال لیں. کبھی عظمت مصطفیٰ کے بارے میں تمہارا کوئی ایمان خراب نہیں کر پائے گا. کہنے لگے کہ جہاں عام مومن کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے صالحین کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے. جہاں صالحین کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے شہید کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے. جہاں شہید کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے صدیق کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے. جہاں صدیق کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے نبی کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے. جہاں نبی کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے اولو العزم انبیاء کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے. جہاں اولو العزم انبیاء کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں سے مقام مصطفیٰ شروع ہوتا ہے. وہاں سے مقام مصطفیٰ شروع ہے. وہاں سے مقام مصطفیٰ وہاں سے مقام مصطفیٰ شروع ہوتا ہے. تو حضور کو اپنے جیسا کہنے والا ہے غور کرے کیا وہ مومن ہے؟ کیا وہ صالح ہے؟ کیا وہ صدیق ہے؟ صدیق سچے کو نہیں کہتے. جو صدیق کہہ دے وہ سچ ہو جاتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانہ مصر کے اندر دو قیدیوں نے خواب دیکھا. ایک نے دیکھا کہ میں انگور کو نچوڑ رہا ہوں اور ایک نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے اسے نوچ کر کھا رہے ہیں. کہ یا حضرت کی تعبیر بتائیے. کہ تعبیر یہ ہے جو انگور نچوڑ رہا تھا عنقریب وہ رہا ہو جائے گا اور بادشاہ کو شراب پلانے کا معمول ہوگا. اور جس نے دیکھا میرے سر کے اوپر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے اسے کھا رہے ہیں عنقریب اسے پھانسی ہو جائے گی اور اس کی لاش کو درخت پر لٹکا دیا جائے گا اور پرندے اس کے گوشت کو نوچ کر کھائیں گے. تو جس نے یہ خواب دیکھا تھا کہ اس کے سر پر روٹیاں رکھی اور پرندے کھا رہے ہیں وہ فوراً کہنے لگا حضرت میں نے تو مذاق کیا تھا میں نے تو کوئی خواب دیکھا ہی نہیں. یوسف نے کہا میں اللہ کی بارگاہ میں صدیق ہوں میں خواب کی تعبیر نہیں بتاتا جو تعبیر بتا دیتا ہوں وہی ہو جاتی. کچھ لوگ خواب کی تعبیر بتاتے ہیں اسی لیے کہا خواب ہر کسی کو نہیں سنانا کہ اگر کسی ایسے کو سنا دیا جو وہ تعبیر بتا دیتا ہے وہی ہو جاتی ہے تو پھر سوچ میں پڑ جاؤ. حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد ایک شخص آیا کہا حضور میں نے دیکھا خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر میں اذان دے رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ بلند نصیب ہوگا رزق میں برکت ہوگی اللہ کے مقربوں میں شامل ہوگا. اٹھ کے چلا گیا. دوسرے شخص نے کہا حضرت یہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے کہ میں خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دے رہا ہوں. آپ نے فرمایا دنیا میں ذلیل ہوگا رزق کی تنگی ہوگی لوگوں میں نامقبول ہوگا
اور ایمان بھی بہت مشکل سے تیرا بچ پائے گا کہ تیرا خاتمہ ایمان پر ہو. جو قریب لوگ بیٹھے ہوئے کہا حضرت دونوں کی خواب ایک جیسے ہیں پھر تعبیر مختلف کیوں ہے؟ فرمایا پہلے کو جو میں نے دیکھا اس کے چہرے پہ صالحین کی نشانی تھی, مجھے محسوس ہوا کہ جو یہ بتا رہا ہے اللہ ویسا ہی کر دے گا. دوسرے کا خواب تو ویسا ہے لیکن چہرے کے اوپر نفاق کی علامت. حضرت ہماری سمجھ میں نہیں آیا. فرمایا جو مجھ سے محبت میں خواب پوچھ رہا ہے اس کی تعبیر بدل جائے گی, اور جو مجھ سے تکبر میں تعبیر پوچھ رہا ہے اس کی تعبیر بھی اللہ بدل جائے گی. یہ عقیدت اہل بیت کی عقیدت کہ دروازے پر اگر حسن عمل بھی لے کر گئے اور ادب میں کمی ہو گئی تو وہ منہ پر دے مارا جائے گا, اور عمل تھوڑا لے کر گئے لیکن ادب پورا ہوا تو ان کی بارگاہ سے پورا کر دیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء کرام کی محبت نصیب فرمائے. اولیاء کرام زندہ ہیں, جسم کے جدا ہونا ہے, روح کے جدا ہو جانے سے انسان کو موت نہیں آتی. قرآن کہتا ہے کہ یہ زندہ ہیں, تمہیں شعور نہیں. شعور کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک جملہ اور سمجھ. عموماً آپ دیکھیے ہمارے پاس اللہ نے عقل دی ہے, ہم عقل سے ایک بات سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, اس کے بعد اس کا فیصلہ کر لیتے ہیں. یہ ہے عام آدمی. ایک ہوتا ہے شعور. اگر شعور کی ہم تشریح کریں تو اس کو یا تو فیضان اولیاء کہتے ہیں, اس کو الہام کہتے ہیں, کشف کہتے ہیں, رؤیا صالح کہتے ہیں. یہ ایک تیسری آنکھ. اللہ نے اسی نے فرمایا کہ وَمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْبَابِ, جو ہماری راہ میں مارے گئے ہیں وہ مردہ نہیں ہیں. تمہیں شعور نہیں. شعور کیا چیز ہے؟ ایک تیسری چیز ہے جو ہمارے اہل سنت میں ملتی ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو اولیاء کو مردہ کہہ رہے ہیں جنہیں شعور نہیں ہے. بے شعورہ گروہ ہے کیونکہ اس کے پاس شعور ہی نہیں ہے. اور جانتے ہیں شعور کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ اجازت دیں تو غوث اعظم کا نام شعور ہے, داتا علی حجویری کا نام شعور ہے, خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا نام شعور ہے, ایمان کا نام شعور ہے, کامل پیر کا نام شعور